میر رند خان کی اولاد میں جب میر چاکر خان اور اس کے بھائی لاشار خان کی اولاد میں میر گہرام پیدا ہوئے تو ان میں بعض تنازعات اور اختلافات پیدا ہو گئے، جنہوں نے بعد میں فریقین کے درمیان جنگ و جدل کی شکل اختیار کر لی، اور جملہ بلوچ قبائل طرفین میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو گئے۔ اس طرح بلوچوں کے دو واضح گروہ رند اور لاشار بن گئے۔ بلوچستان کے دو زبردست قوت کے مالک بلوچ قبائل کے مابین حرب و ضرب کی داستان نہایت دردناک ہے۔ رند و لاشار کے مابین نفاق کی ابتدا ایک نہایت معمولی واقعہ سے ہوئی۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ میر رامن لاشاری اور میر ریحان رند نے شرط لگا کر گھوڑے دوڑائے۔ کچھ معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے کس کا گھوڑا آگے نکلا۔ موقع پر موجود لوگوں نے میر ریحان کے حق میں فیصلہ دیا، جس سے رامن سخت پریشان ہوا۔ اسے لگا کہ رندوں نے اپنے علاقے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ وہ خفا ہو کر سیبھی سے لوٹا اور راستے میں گوہر نامی عورت جو میر چاکر خان رند کی باہوٹ تھی، اس کے اونٹوں کو زخمی کیا اور کچھ کو مار ڈالا۔ بلوچی غیرت و حمیت کا تقاضا یہی تھا کہ زیر پناہ عورت کی عزت و ناموس اور مال و اسباب کا خاطر خواہ تحفظ کیا جائے۔ اس روایتی 30 سالہ جنگ سے متعلق ماں سوائے کوئی دوسرا ماخذ نہیں، اور پھر اس میں بھی اس قدر اختلاف ہے کہ کسی ایک روایات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور نہ مختلف روایات سے کوئی تاریخ و ترتیب ممکن ہے۔ صرف عام واقعات کا بیان ملتا ہے، جس کی بنیاد پر کوئی یقینی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مزید یہ کہ اس جنگ میں کتنی جھڑپیں ہوئیں اور کتنی بار باضابطہ لشکر کشی ہوئی۔ اگرچہ کچھ مورخین جیسے کہ اخوند زادہ محمد صدیق اور مظہر علی خان لاشاری کے مطابق یہ جنگیں 25 بار لڑی گئیں، جن میں سے 10 لاشاریوں نے جیتے اور 15 میں رند سردار کو فتح حاصل ہوئی۔ میر گل خان نصیر ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ رند اور لاشار کے درمیان طویل خانہ جنگی جو 30 سال تک جاری رہی، بظاہر خوبصورت اور مالدار گوہر جتنی کی رقابت میں شروع ہوئی، جو میر گہرام لاشاری سے ناراض ہو کر میر چاکر خان رند کی پناہ میں آ گئی تھی، اور گھوڑے دوڑانے کے واقعہ سے مشتمل لاشاری نوجوانوں نے رامین لاشاری کی سرکردگی میں جس کی اونٹنیوں کے بچوں کو ذبح کر ڈالا تھا، بظاہر یہ واقعہ اس طویل خانہ جنگی کا باعث ہوا جس میں طرفین کے ہزاروں نوجوان ہلاک اور سیوی کا قلعہ ویران ہو گیا۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس لڑائی کی بنیاد اسی دن پڑی جس دن میر گہرام لاشاری نے میر چاکر خان رند کو اپنا سردار ماننے سے انکار کیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے قبل میر شائک رند و لاشار کا متفقہ سردار تھا، مگر لاشاریوں نے اس کے بیٹے میر چاکر کو اپنا سردار ماننے سے انکار کیا، اور میر گہرام کے سر پر اپنی سرداری کی پگڑی باندھ کر رند کی اتحاد سے جدا ہوئے۔ لاشاریوں کی یہ حرکت یقیناً میر چاکر اور اس کے قبیلہ رند کو ناگوار گزری۔ اسی دن سے ان کے درمیان بغض و انتقام کے جذبات پر ورش پانا شروع ہوئے، تا آکے گوہر جتنی اور گھوڑے دوڑانے کے واقعات نے اس پر تیل کا کام کیا، اور 30 سالہ خانہ جنگی کی آگ بھڑک اٹھی، جس کا نتیجہ فریقین کے نیم جان ہو کر بلوچستان سے ہجرت کرنے کی صورت میں نکلا۔ رند و لاشار قبائل کی آخری فیصلہ کن جنگ 1485 میں ہوئی۔ اس جنگ میں میر چاکر خان نے سما اور بھٹو قبائل کے متحدہ محاذ کو شکست دے کر لاشار پر کامل فتح حاصل کر لی۔ لاشار کو شکست دینے کے بعد میر چاکر خان نے بھاگ سے 6 میل دور جنوب کی طرف فتح پور کے نام سے ایک شہر آباد کیا۔ تاحال اس جگہ بام چاکر کا نشان اور آثار موجود ہیں۔ کچھ عرصہ بعد میر چاکر اپنے چچا زاد بھائیوں میر محمد خان اور میر ابراہیم خان سے رنجیدہ ہو کر 5 دریاؤں کی سرزمین کو اپنا وطن بنانے کی غرض سے ملتان چلے آئے۔ یعنی میر چاکر خان نے کچی سے روانہ ہونے سے قبل اپنے مقبوضات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جن کے نام سے بھی شورن اور قلات ہیں۔ ہر ایک میں اپنے نائب مقرر کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست قلات پر بروہیوں کا قبضہ میر چاکر خان رند کے پنجاب جانے کے بعد ہوا، قبل اس سے خود میر چاکر تمام بلوچستان کا حاکم تھا۔ میر چاکر خان رند کی سیبھی سے کوچ کے بعد گبول قبیلہ کے جو گھرانے پیچھے رہ گئے، وہ بدستور لہڑ میں میر چاکر رند کے قائم مقام ڈوم کی سردار کے ماتحت رہے۔
اور وہاں ڈومکی کی سرداری قائم رہی، جبکہ شون میں گبول قبیلہ رندوں کے زیر کمان تھا اور پر رند سرداروں ہی کی ماتحت رہی۔